ہونی چاہیے کہ ایک نئی چیز فلانے علاقے سے بھی نکلی ہے، اس کو بھی تو سمجھو لو۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اگر تاریخ صحیح ہے پڑھی جائے گی، تاریخ تو بعد کی باتیں جو بعد کے حالات ہیں، بعد کے واقعات ہیں، ان کے لیے ہوتی ہے۔ صحابہ کی شان قرآن اور حدیث نے بیان کر دی ہے۔ ہمیں صحابہ کی شان کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا سہارا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنا ہے۔ قرآن حدیث نے بیان کر دیا رضی اللہ عنہ۔ اب سمجھو بات کو۔ قرآن مجید 11واں پارہ سورہ توبہ، 11واں پارہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ صحابہ کرام جو پہلے مسلمان ہو گئے، نبی کے ساتھ ہجرت بھی کی، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، صلح حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے، اور وہ صحابہ والذین اتبعوہم باحسان جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ دیکھو دونوں کا ذکر ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہاں وہ صحابہ جو مکہ میں پیغمبر اسلام موجود تھے تو اس وقت مسلمان ہوئے، پیغمبر اسلام کے ساتھ ہجرت کی، مدینہ آئے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے وغیرہ وغیرہ، وہ ہوں یا والذین اتبعوہم، یا بعد والے جو صحابہ ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ سارے دو جماعتیں ہوگی صحابہ کی، ایک وہ جو سابقون ہیں، ایک وہ جو بعد میں ہیں۔ درجہ والسابقون کا زیادہ ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو کون بتائے کہ بعد میں کھٹمل مچھر کا بڑا دور آ جائے گا۔ دونوں کا پہلے اللہ نے ذکر کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ پہلے لوگ ہو گئے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے مسلمان ہوئے ان سے بھی رب راضی ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان سے بھی رب راضی ہے۔ رب تو کہتا ہے میں راضی ہوں، کچھ 100 سال بعد کچھ ایسی دنیا پیدا ہو گئی کہ ہم راضی نہیں ہیں، باقی کسی نہ راضی ہو، ٹھیک ہے شور مچاؤ۔ کیا کہا آگے؟ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، پہلے والے صحابہ ہوں بعد والے صحابہ ہوں، ہاں تو سارے صحابہ نا جی، ہیں تو سب صحابہ، سب کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کی یہ نعمتیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہوں گی، اور فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں یہ جماعت رہے گی۔